الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، کیا غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا کسی غیر مسلم کے لیے لفظ رپ یا ریسٹ ان پیس لکھنا کیسا ہے؟ کل ایک انڈین گلوکار کا مرڈر ہوا تو جس پر پاکستانی کئی مسلمان بھائیوں نے اس کے نام پر اس کے سٹیٹس لگائے اور اس کے نام کے ساتھ RIP لکھا، جس کی فل فارم بنتی ہے ریسٹ ان پیس، اللہ اسے جنت میں گھر دے یا جنت میں گھر ملے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، پیس کا معنی جنت ہے، ریسٹ ان پیس جنت میں آرام کرے یا جنت میں گھر ملے۔ تو آیا کہ مسلمان کو غیر مسلم کے لیے اس طرح کہنا درست ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی حرکات کی، بہت سے لوگوں نے یہ کیا اور انہیں سمجھایا جب گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا دین اتنا سخت نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا تو اس کے لیے دعائے مغفرت اس کے لیے اس طرح کہنا درست ہے۔ اور ایک صاحب تو بولے کہ اگر ہم کافروں سے دعا لے سکتے ہیں تو انہیں دعا دے بھی سکتے ہیں، اگر ہم ان سے دعا لے سکتے ہیں تو بدلے میں انہیں دعا دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قرآن مجید میں کیا حکم ارشاد فرمایا وہ سماعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو اور کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے، غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتایا کہ مسلمانوں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کا بھی ذکر ہے کہ نبی کو بھی زیبا نہیں، کسی مسلمان کو بھی زیبا نہیں کہ وہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگے تجاوز کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حدود میں ہمیں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے آگے بڑھیں۔ یقیناً اگر ہم ان سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوگا۔ اور میں آپ تمام کو یہ سمجھانا چاہوں گا، آپ کو یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی سمجھائے، آپ کو کوئی قرآن پاک کی آیت بتلائے یا کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے تو خدا را اس پر عمل ضرور کیا کریں، اپنی دلیلیں نہ دیا کریں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام کہنے لگے، آقا یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر تو بعد میں ہے، پہلے تو انسان ہے نا۔ یہ کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے اس حیثیت سے کہ جو لوگ ہمیں منع کر رہے ہیں دعا کرنے سے تو یہ کلپ سنیں۔ جب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، مشرک کے جنازے کے لیے، تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کسی کے لیے کھڑا ہونا، کسی جنازے کے لیے کھڑا ہونا الگ بات ہے، اور بات ہے، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا الگ بات ہے۔ علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، اگر کسی مشرک کافر کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دعا کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ تجدید ایمان کریں، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، جو غلطی ہوئی اس کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس غلطی پر ڈٹ جانا، یہ کہنا کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو اس میں بہت بڑی خامی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو راستہ دکھلایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس راستے پر چلایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راستوں کی پیروی کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔